الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق اللہ العظیم. میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں، فلسطین کے حالات، اسرائیل کی مسلسل بمباری اور دنیا کے بعض علاقوں میں مسلمانوں پر تشدد اور زیادتی کے واقعات، ایسے موقع پر دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور واقعی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے نصرت کا ایک مفہوم قرآن میں ذکر فرمایا: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ گئی اور آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کا اسلام کی طرف آنا، اسلام کا بول بالا ہونا، اسلام کی سچائی کا نمایاں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ساری عملی کمزوریوں کے باوجود اسلام اپنی سچائی کے بلبوتے پر، اپنے عقائد اور نظریاتی سچائی کی بنیاد پر ہر دم اسلام دنیا میں غالب ہے اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیاسی تسلط، میڈیائی پروپیگنڈا یہ الگ چیز ہے، لیکن اعتقادی اور نظریاتی سچائی اور صداقت الگ چیز ہے۔ آج بھی دنیا کی کسی قوم کے پاس ایک اللہ کا تعارف ایسا نہیں ہے جیسے مسلمان کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت اور شریعت جڑا ہوا خاندان ایسا کسی قوم کے پاس نہیں ہے جیسا کہ مسلمان کے پاس ہے۔ تو پہلے نصرت کا مفہوم یاد رکھنا چاہیے، اور مقابلہ سچائی سے ہوتا ہے، مقابلہ زندہ سے ہوتا ہے۔ حق ہمیشہ منصور بھی ہوتا ہے، ممتحن بھی ہوتا ہے۔ حق کی مدد بھی کی جاتی ہے، حق کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اگر باطل حق کے مقابلے میں نہ آئے تو باطل
دفن کیسے ہوگا، باطل دبے گا کیسے، باطل مٹے گا کیسے، باطل کی کمزوری انسانیت کے سامنے آئے گی کیسے؟ تو باطل کے حق کے سامنے آنے سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ باطل کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، یقین کر لینا چاہیے۔ تیسری بات، یہ پورے 1400 سال کا ضابطہ اور اصول ہے کہ اسلام کلی اور دائمی طور پر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پوری دنیا سے اسلام مکمل ختم ہو جائے اور دائمی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور امت مسلمہ قیامت تک رہے گی، البتہ کسی جگہ پر غلبہ، کسی جگہ پر مغلوب، کسی جگہ شکست، کسی جگہ ہار، یہ تو چلتی رہے گی۔ جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، جیسے سورج پورا کہیں پر ڈوب جائے ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہندوستان میں سورج نکلا ہے تو امریکہ میں ڈوبا ہوا ہے، امریکہ میں نکلا ہے تو ہندوستان میں ڈوبا ہوا ہے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اسلام ہمیشہ ہمیشہ اور پوری دنیا سے ایک ساتھ ختم ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون ہے۔ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اور حدیث میں کہا گیا کیف تہلک امت انا فی اولہا والمہدی فی اوسطہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ظلم کبھی پھلتا پھولتا نہیں ہے۔ کفر سے تو حکومت چل سکتی ہے، ظلم سے کبھی نہیں چل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کو کیا غافل سمجھ رکھا ہے؟ اللہ کو کمزور سمجھ رکھا ہے؟ ظلم اگر مسلمان بھی کرے باقی نہیں رہے گا، ظلم اگر پارلیمنٹ میں ہو تب بھی نہیں چلے گا، ظلم اگر کعبے کے سائے میں ہو تب بھی باقی نہیں رہے گا۔ پرانے بڑے بوڑھے لوگ کہا کرتے تھے کہ ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کو کبھی پھل نہیں آتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے ظالم کو مہلت دینے کا۔ اگر ظالم کو مہلت نہ دے تو امتحان کیا ہے؟ ظلم کرنا شروع کیا فوراً پکڑ آ گئی تو امتحان کہاں ہوا؟ ظالم کو مہلت دی جاتی ہے، چڑھتے سورج کو دیکھ کر متاثر نہ ہوئی ہے، ظالم کو بڑھتا ہوا دیکھ کر مایوسی کی طرف نہیں جائیے، وہ تو اور اپنے مٹنے اور اپنے ختم ہونے کا انتظام کر رہا ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی اور فلسطین اور شام، یہ پورے علاقے پر اسلام کا غلبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فتح اور پوری دنیا میں انصاف کا قیام
جیسے اللہ کا ایک ہونا یقینی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہونا یقینی ہے، ویسے ہی فلسطین، بیت المقدس وغیرہ پر بھی اسلام کا غلبہ ہونا یقینی ہے۔ دسیوں حدیثیں ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی علامتوں سے متعلق روایتوں میں بہت تفصیل سے جزئیات کو ذکر کیا گیا، حدیث کی وجہ سے اور فطرت کے اصول کی وجہ سے۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ یہ فطرت کا اصول بھی ہے کہ جو نفع پہنچانے والی چیز ہے اس کو باقی رہنا چاہیے۔ نفع پہنچانے والی چیز اسلام ہی انسانیت کو نفع پہنچانے والا ہے۔ بھید بھاؤ اسلام نے ہی ختم کیا، کالے گورے کا فرق اسلام نے ہی ختم کیا، بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت اسلام ہی کر سکتا ہے، رشتوں کا جوڑ اسلام ہی دے سکتا ہے، دوسری قوموں کو اپنے ملک میں رکھ کر امن اسلام ہی دے سکتا ہے۔ کوئی یہودی قوم، کوئی عیسائی قوم ان سارے میدانوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اس وجہ سے فطرت کے اس اصول کے نتیجے میں بھی بالآخر فتح فلسطینیوں کی ہی ہوگی، مسلمانوں کی ہی ہوگی، اور شہداء کا خون کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اس بات پر اطمینان ہونا چاہیے۔ ایک پہلو غور کرنے کا یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کرنے کے اصول کیا ہے؟ کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے مدد کرنے کے اصول ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، ہم اس کی مدد کرتے ہیں جو دین کی مدد کرتا ہے، ہم اس کی ضرور مدد کرتے ہیں جو دین کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، عقیدہ درست کیجیے، ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ نماز سب سے بڑا حکم ہے، نمازی تو بنیے۔ اللہ کی مدد چاہیے، ماں باپ کے فرما بردار بنیے، عورتوں پر ظلم روکیے، حرام لقمے سے توبہ تو کیجیے تاکہ دعا قبول ہو، آوارگی چبوترے بازی کو چھوڑیے تاکہ اپنی قوم کو بافیض بنایا جائے، اپنے آپ کو نافع بنایا جائے۔ اپنے اندر اتحاد تو پیدا کیجیے، انتشار پیدا کرنے کی حرکتوں کا خاتمہ تو کیجیے۔ عرب ملکوں میں انتشار ہے، اپنے خاندان میں بھی تو انتشار ہے، وہ اپنے بس کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی تو اپنے بس کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مدد کا وعدہ جن اعمال پر کیا ہے ان اعمال کو اپنے اندر زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر ساری عالمی برادری، UN سے لے کر اقوام متحدہ سے لے کر یونائٹڈ نیشنز سے لے کر پورے یورپین ممالک تک دنیا کے سامنے چہرہ سوتیلا، دوغلا، منافقانہ، ظالمانہ سامنے آ گیا کہ کیسے نہتے فلسطینیوں کے خلاف، کمزور غزہ کے باشندوں کے خلاف دشمن کیسے متحد ہے، اپنے کیسے خاموش ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کی شکست
باطل کی طاقت سے نہیں ہے، مسلمان کی شکست داخلی انتشار سے ہے، اندرونی طور پر اس کے بکھراؤ سے ہے۔ جنگل صاف کرنا تھا تو ایک درخت نے کہا ہمیں کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہم میں کا کوئی کاٹنے والے کی مدد نہ کرے۔ اور دیکھا گیا کہ پہلے ایک بڑائی آتا ہے، لکڑی کا ٹکڑا لیتا ہے اور وہ لکڑی کا ٹکڑا آرے کو لگاتا ہے۔ جیسے ہی لکڑی کا ٹکڑا آرے کو لگ گیا، پورے جنگل کو صاف کرنا آسان ہو گیا۔ اور جب تک کوئی لکڑی کا ٹکڑا آرے کو نہ لگے، اس وقت تک جنگل کو صاف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شروع سے آخر تک پوری تاریخ میں مسلمان کی شکست اندرونی لوگوں کی بے وفائی اور اپنوں کے ہی انتشار کی وجہ سے ہے۔ غزہ کا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ، روز اول سے عرب ممالک کی مجرمانہ خاموشی، آس پاس ہونے کے باوجود، پڑوس میں ہونے کے باوجود، اسرائیل جیسی ناجائز اولاد تو ایک نقطے کے برابر ہے، لیکن پڑوسی ملک اور مراکش سے لے کر ملیشیا اور رشیا تک اسلامی ملکوں کا تسلسل ہے۔ اس سے ہمیں جاننا چاہیے کہ اتحاد ہمیں خاندانی اور گھریلو زندگی سے لے کر ملکی اور عالمی مسائل تک ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسیوں حدیثوں میں شکست کے اسباب بتلائے گئے۔ ہمیں اپنے اندر شکست کے اسباب ختم کرنے چاہیے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ آقا نے فرمایا کہ وہن جب آ جائے گا، بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود پوری قومیں دسترخوان پر جیسے بھوکے ٹوٹتے ہیں، ایسی پوری قومیں ٹوٹ پڑے گی۔ غزہ کے اتنے چھوٹے سے علاقے پر امریکہ اور دنیا کی کون کون سی عالمی طاقتیں، جنگی اصول کی کوئی رعایت نہیں، بچوں پر حملے، بے گناہ عورتوں پر حملے، رہائشی علاقوں پر حملے، قیدیوں کے ساتھ بدتمیزی، کھانا پانی پر ناکہ بندی، غذائی اجناس کو پہنچنے نہ دینا، کسی معاہدے اور اگریمنٹ کو پورا نہ کرنا، یہ سب منافقت کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ابھی بھی جو لوگ مغرب کے غلام ہیں، ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن کنٹریز کے غلام ہیں، ان کے اندر اب تو کوئی غیرت جاگنی چاہیے۔ اب تو غلط فہمیوں کا جو پردہ اپنی آنکھوں پر ڈال لیا گیا ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے اور موت سے نفرت آ جائے، توحش آ جائے، تو پھر اس قوم کا کوئی وزن باقی نہیں رہے گا۔ غصہ ان کا غصہ السیل، موت سے نفرت، دنیا سے محبت۔ بوڑھا بھی مرنا نہیں چاہتا۔ شہادت تو بہت بڑی چیز ہے، اسلام کے لیے مرنا تو بہت بڑی چیز ہے۔ ان پورے واقعات میں یاد رکھنا چاہیے، اصل بدلے کی جگہ آخرت ہے، اصل بدلے کی جگہ آخرت ہے۔ دنیا تو دارالعمل ہے، دارالجزا صرف آخرت۔ پورا بدلہ، مکمل بدلہ، ناختم ہونے والی سزا، بغیر کسی کمی کے، وہ آخرت میں ہے۔
دنیا کو سب کچھ سمجھے گا تو پھر آدمی مایوسی کی طرف جائے گا۔ واقعی فلسطین کے لوگوں پر اللہ کی مدد ہی ہے۔ اس کسمہ پرسی کے عالم میں بھی وہاں کے عورتوں کی جرأت، وہاں کے جوانوں کی دلیری، میرا نوجوان ویڈیو گیم میں، میرا نوجوان عشق بازیوں میں، میرا نوجوان حقے بازیوں میں، میرا نوجوان کالج کی آوارگی میں، میرا نوجوان ماں باپ سے بغاوت میں، اور غزہ کا نوجوان بیت المقدس کی حفاظت میں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت میں، فاقوں کے ساتھ، تنگیوں کے ساتھ، ہتھیار سازی میں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت سے مقابلہ کرنے کے حوصلے میں، وہ اس وقت بھی اللہ کی مدد کے ساتھ ہیں۔ مدد صرف زندگی سے نہیں، مدد صرف جیتنے سے نہیں، مدد صرف ہتھیار کے غلبے سے نہیں، مدد حوصلے سے، مدد جرأت مندی سے، اللہ کی مدد ان پر استقامت سے۔ وہاں کی عورتیں ہزار درجے، کروڑوں درجے میری عورتوں سے بہتر ہے۔ میری عورتوں کی راتیں شادیوں کے لیے، بناؤ سنگار کے لیے، حسن کی نمائش کے لیے، سانچک جماگی کے ٹکڑوں کے لیے۔ میری بیٹیاں کالج کا ننگاپن، حرام تعلقات، فون کا استعمال، ماں باپ سے بغاوتیں، اور غزہ کی بیٹیاں اپنے شہید بچوں کی پرورش، اپنے شہید شوہروں کے بعد صبر و استقامت، اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار، ملک چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اور غزہ کی عورتیں چند مہینوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں حفظ کرنے والی بہنوں کا تیار ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی معنوی نعمتوں کی علامت ہے، غیبی تائیدات کی دلیل ہے۔ چیزوں کو صرف آپ نصرت نہ سمجھیے، آج غزہ کے واقعے سے ساری دنیا کے مسلمانوں میں خود اعتمادی کی کیفیت، غزہ کے واقعات سے ساری دنیا کے اندر بیت المقدس کے سلسلے میں شعور کا پیدا ہو جانا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد نہیں ہے۔ چند لوگ ذبح ہو جائیں اور امت کی مردہ روحیں زندہ ہو جائیں، چند جنازے اڑ جائیں، روزہ رکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ غزہ نے زندگی تقسیم کر دی دنیا میں، غزہ نے دنیا میں غیرت و حمیت تقسیم کر دی۔ اللہ کے یہاں مقبول لوگ ہیں، اسی لیے انہیں آزمائش سے اللہ نے گزارا۔ اللہ تعالیٰ کی عادت، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبۃ فی الدنیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے گناہ کا اثر جلدی ظاہر کر دیتے ہیں، تاکہ یہ دھو دھلا کے میرے پاس آئے۔ گناہ کرتے گیا، اللہ کی طرف سے عذاب نہ آیا، اللہ اس سے ناراض ہے۔ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اپنوں کو سزا دی جاتی ہے، اپنوں کو ڈانٹا جاتا ہے، اپنوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ اللہ کے نبیوں کے ساتھ نیک بندوں نے قتال کیا، ان کے اوپر حالات آئے تو کمزور نہیں پڑ گئے، میدان پر جمے رہے۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ فیصلہ کرنا کہ ان کی اقدامی کوششیں غلط ہے، اس بے سر و سامانی میں غلط ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اور میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو،
کم سے کم دعا تو کرو، صدقہ تو دو، روزہ تو رکھو، اپنی اولاد کو بٹھا کر بیت المقدس کی عظمت تو سمجھاؤ، اپنے بالش پر زمین کے لیے اولاد سے اولاد اور پوترے نواسوں تک جھگڑے چھوڑ کے مر رہے ہو، عدالت میں مقدمے چھوڑ کے مر رہے ہو، کیا اللہ کے گھر اور قبلہ اول کی حفاظت کا جذبہ بھی اپنی اولاد میں چھوڑے بغیر مر جاؤ گے؟ تاریخ تو سنو، جذبات تو بناؤ، قیامت کی علامتیں تو مذاکرہ کیے جائیں، کم از کم اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین بھائیوں کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، اپنی مددوں کو جلدی نازل فرما دے۔ ہماری بدعملیاں اور ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو تاخیر ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے، اس کی حفاظت کا سامان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔